السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جون کی 28 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے شہر سین انتونیو میں کنٹینر سے 46 افراد کی لاشیں ملی ہیں، جبکہ 4 بچوں سمیت 16 افراد کو نڈھال حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق پولیس چیف ولیم میک مینس نے بتایا کہ پیر کی شام 6 بجے سین انتونیو کے ایک سٹی ورکر نے فون کر کے ہنگامی صورتحال سے آگاہ کیا، اور جب پولیس افسر وہاں پہنچے تو کنٹینر کے باہر ایک لاش پڑی تھی اور کنٹینر کا مرکزی دروازہ جزوی طور پر کھلا ہوا تھا۔ حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کنٹینر میں لوگوں کی موجودگی انسانی اسمگلنگ کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ فائر چیف چارلز ہوڈ کا کہنا ہے کہ 4 بچوں سمیت 16 افراد کو بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے، جنہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ حالیہ چند دہائیوں کے درمیان میکسیکو سے غیر قانونی طور پر سرحد عبور کر کے ہزاروں افراد امریکہ میں داخل ہوئے ہیں، اور اس طرح کے واقعے میں کئی تارکین وطن اپنی جانیں بھی گنوا چکے ہیں۔ امریکہ سمیت دنیا کی 7 بڑی معاشی طاقتوں کے گروپ G7 نے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے مقابلے میں $600 ارب کے سرمایہ کاری منصوبے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد ترقی پذیر ملکوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ G7 کے $600 ارب کے انفراسٹرکچر انیشیٹو کے تحت ترقی پذیر ملکوں کو چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا متبادل فراہم کیا جائے گا، اور اس کے لیے 1/3 سرمایہ امریکہ فراہم کرے گا۔ صدر بائیڈن کا اس انیشیٹو کے حوالے سے کہنا تھا کہ یہ سرمایہ کاری نہ صرف امریکی عوام کے لیے فائدہ مند ہوگی، بلکہ اس سے دنیا کے دیگر اقوام بھی استفادہ کر سکیں گی۔ صدر بائیڈن کا مزید کہنا تھا کہ اس سرمایہ کاری کے ذریعے نہ صرف ہماری معیشتیں بہتر ہوں گی، بلکہ یہ ایک پلیٹ فارم بھی فراہم کرے گا جس میں ہم مستقبل کے لیے ایک دوسرے کے ویژن سے بھی استفادہ کر سکیں گے۔ اور اب پاکستان اور جنوبی ایشیا سے ملنے والی خبریں۔ کئی ہفتوں کے مسلسل مذاکرات اور پھر حکومت کی جانب سے پیش کیے جانے والے بجٹ میں کئی بار تبدیلیوں کے بعد بالآخر عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے پاکستان کے لیے $6 ارب کے قرض پروگرام کو بحال کرنے پر نیم رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ اس رضامندی کے بعد فنڈ کی جانب سے قرضوں کی 7ویں اور 8ویں قسط کے لیے پاکستان کو میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشل پالیسیز بھیج دیا گیا ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھیجے گئے میمورنڈم پر اگر پاکستان نے بھی اتفاق کر لیا تو ملک کو $1.9 ارب قسط کی ملنے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ یہ چین کی جانب سے $2.3 ارب کے قرض کو رول اوور کرنے کے بعد ملنے والی رقم کے بعد پاکستان کے کم ہوتے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر میں دوسرا بڑا اضافہ ہو سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے افغانستان سے ملحقہ قبائلی ضلع شمالی وزیرستان کی تحصیل دتاخیل میں نامعلوم حملہ آوروں کی انسداد پولیو ٹیم پر فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار اور پولیو ورکر سمیت 4 افراد جان دے بیٹھے۔ فائرنگ کے اس واقعے میں ایک کم سن بچہ زخمی بھی ہوا ہے۔ انسداد پولیو ٹیم پر حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب صوبے کے 25 اضلاع سمیت ملک بھر میں انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ رواں سال ملک بھر میں پولیو سے متاثرہ تمام 11 مریضوں کا تعلق بھی شمالی وزیرستان ہی سے ہے، جس کی اہم وجہ حکام کے بقول بعض والدین کا بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے نہ پلانا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ انسداد پولیو ٹیم پر حملہ کرنے والے مبینہ عسکریت پسند فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، تاہم ان کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے،
تاہم حکام اسے دہشت گردی کا واقعہ قرار دے رہے ہیں۔ طالبان نے سمنگان صوبے کے بلخاب ضلع میں ماورائے عدالت قتل اور انسانی حقوق کی دیگر خلاف ورزیوں کے الزامات کو پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ شہریوں کے ساتھ ناروا سلوک یا ہلاکتوں کے بارے میں پروپیگنڈا درست نہیں ہے۔ اس سے پہلے افغانستان میں طالبان حکام پر ایسے میں ماورائے عدالت قتل اور انسانی حقوق کی دیگر خلاف ورزیوں کا الزام عائد کیا جا رہا ہے جب وہ ملک کے شمالی علاقے میں مسلح بغاوت کو کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے دیگر اداروں نے پیر کے روز شمالی صوبے سرپول کے شورش زدہ ضلع بلخاب میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی اطلاعات کو تشویشناک قرار دیا اور کہا کہ اسلام پسند گروپ ان خلاف ورزیوں کے ذمہ داروں کو جواب دہ ٹھہرائیں۔ یہ الزامات بلخاب میں مہدی مجاہد اور ان کے جنگجوؤں کے خلاف طالبان کے فوجی آپریشن کے بعد سامنے آئے ہیں۔ مہدی مجاہد پہلے طالبان کے وفادار تھے لیکن پھر وہ ان سے باغی ہو گئے۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی کی پولیس نے صحافی اور فیکٹ چیک سائٹ آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کو مبینہ اشتعال انگیزی اور نفرت کے جذبات بھڑکانے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ صحافی محمد زبیر نے حال ہی میں حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی معطل ترجمان نوپور شرما کی ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس کے بعد ایک نئے تنازع نے جنم لے لیا تھا۔ صحافیوں، سیاستدانوں اور انسانی حقوق کے اداروں کی جانب سے محمد زبیر کی گرفتاری کے خلاف سخت احتجاج کیا جا رہا ہے اور انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ احتجاج کرنے والوں میں صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیموں سی پی جے اور آئی پی آئی کے علاوہ بھارت کے پریس کلب آف انڈیا اور صحافیوں کی دیگر تنظیمیں شامل ہیں، جبکہ راہل گاندھی، ششی تھرور اور اسد الدین اویسی سمیت متعدد سیاستدانوں نے بھی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اب روس یوکرین جنگ اور عالمی خبریں۔ وسطی یوکرین میں امدادی عملے نے منگل کو ایک شاپنگ سینٹر میں زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کے لیے کوششیں جاری رکھیں، جہاں روسی فورسز نے پیر کو میزائل حملہ کیا تھا اور جس میں کم از کم 18 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ صدر زیلنسکی نے کہا کہ حملے کے وقت کریمنچک شہر کے مال کے اندر 1000 سے زیادہ شہری موجود تھے۔ زیلنسکی نے پیر کو اپنے رات کے ویڈیو خطاب میں کہا کہ یہ حادثاتی نہیں بلکہ شاپنگ سینٹر پر روس کا سوچا سمجھا حملہ تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ حملہ یورپی تاریخ میں سب سے زیادہ چونکا دینے والے دہشت گرد حملوں میں سے ایک ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ٹویٹ کیا کہ دنیا آج روس کے میزائل حملے سے حیران ہے جس نے یوکرین کے ایک پرہجوم شاپنگ مال کو نشانہ بنایا جو مظالم کے سلسلے میں تازہ ترین واقعہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے یوکرینی شراکت داروں کی حمایت جاری رکھیں گے اور روس سمیت مظالم کے ذمہ داروں کا احتساب کریں گے۔ یہ میزائل حملہ اس وقت ہوا جب 7 سرکردہ صنعتی معیشتوں کے گروپ نے جرمنی کے بویرین ایلپس میں ملاقات کی اور یوکرین کی حمایت جاری رکھنے کا وعدہ کیا۔ گروپ کے رہنماؤں نے پیر کے میزائل حملے کو قابل مذمت قرار دیا اور ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ ہم اس وحشیانہ حملے کے معصوم متاثرین کے سوگ میں یوکرین کے ساتھ متحد ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے منگل کو کہا کہ انہوں نے نیٹو کے رہنما کے ساتھ بات چیت میں یوکرین کے لیے روسی دہشت گرد حملوں کو روکنے کے لیے ایک طاقتور میزائل ڈیفنس سسٹم کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹالٹنبرگ کے ساتھ یہ فون کال میڈرڈ میں نیٹو رہنماؤں کے سربراہی اجلاس کے آغاز سے پہلے ہوئی، جہاں یوکرین کے بارے میں بات چیت کلیدی موضوعات میں شامل ہے۔ اسٹالٹنبرگ نے زیلنسکی سے بات کرنے کے بعد ٹویٹ کیا کہ ہمارے نیٹو سربراہی اجلاس میں ہم اپنے قریبی حلیف یوکرین کی طویل مدت کے لیے حمایت میں اب اور اضافہ کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیٹو اتحادی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔
G7 ने भी यूक्रेन में रूसी जारहियत की मजम्मत करते हुए यूक्रेन की मुकम्मल हिमायत का इरादा किया। इजलास के पहले रोज अमरीका, जापान, कनाडा, इटली, फ्रांस और बरतानिया के सरबराहान ने यूक्रेन तनाज़े के असरात, बिलखुसूस अजनास और तेल की कीमतों में इजाफे से निमटने के लिए मुशावरत की। इजलास से कबल अमरीकी सदर जो बाइडन ने जर्मन चांसलर ओलफ शुल्स से मुलाकात की, जिसमें दीगर G7 मुल्कों की क़यादत भी शरीक हुई। इस मौके पर जर्मन चांसलर का कहना था कि हम एक बार फिर ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि यूक्रेन की सलामती के मामले पर अमरीका और जर्मनी हमेशा मिलकर काम करेंगे। यूएस कैपिटल पर 6 जनवरी सन 2021 के हमले की तहकीकात करने वाला एक कांग्रेसी पैनल आज मंगल को अचानक एक समाअत कर रहा है, जिसका मकसद हाल ही में हासिल करदा सबूत पेश करने और गवाहों के बयानात का हुसूल है। मंगल की समाअत हैरान कुन है, क्योंकि कमेटी ने कहा था कि उसकी अगली समाअत जुलाई में होगी, जिसमें साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात और उन इंतहा पसंदों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी जिन्होंने कैपिटल पर ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की जबकि हमला जारी रहा। कमेटी की 5 पिछली समाअतों में हमले की वीडियो, टेप शुदा गवाही और लाइव इंटरव्यूज़ का इस्तेमाल किया गया ताकि ये जाहिर किया जा सके कि ट्रंप और उनके इत्तेहादियों ने किस तरह साबिक नायब सदर माइक पेंस, महकमा इंसाफ और रियासती हुक्काम को इंतखाबी नताइज की तस्दीक के मामले पर दबाव डालने की कोशिश की थी। सदर जो बाइडन के विफाकी मुलाजमीन को कोविड के खिलाफ वैक्सीन लगवाने से रोकने वाले एक अदालती फैसले पर दोबारा अमल दरामद किया जा रहा है। टेक्सास में मुकीम एक विफाकी जज ने जनवरी में विफाकी मुलाजमीन के लिए वैक्सीन ज़रूरी करार देने के मैंडेट को रोक दिया था, लेकिन न्यू ऑरलियंस में 5वें यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स 3 रुकनी पैनल ने फैसला दिया था कि ये जज का दायरा इख्तियार नहीं है और ये कि मैंडेट के मुखालिफ मुलाजमीन को सिविल सर्विस के ज़वाबित की पैरवी करनी चाहिए थी। अब मुकम्मल 17 रुकनी 5वीं सर्किट कोर्ट ने इस मामले का दोबारा जायज़ा लेने का फैसला किया है, जिससे मुराद ये है कि इस मैंडेट पर टेक्सास के जज का फैसला बदस्तूर नाफिजुल अमल है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर ने मंगल के रोज़ कहा कि शाम में मार्च सन 2011 से अब तक जारी तनाज़े के दौरान 3.5 लाख से ज़्यादा शहरी मारे जा चुके हैं, जो उसके मुताबिक अब तक का सबसे ज़्यादा तखमीना है। शाम का तनाज़ा मार्च सन 2021 में सदर बशार अल असद की हुक्मरानी के खिलाफ पुरअमन मुजाहरों से शुरू हुआ था, जो बाद में एक तवील तनाज़े में तब्दील हो गया। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और दुआओं का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके फ़र्दन फ़र्दन ममनून हैं। अपनी इन काविशों को, इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।